سامعین ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا. بڑی جلدی جہاں سے میرے محترم بابا نوریت عمران شرازی صاحب نے میرے پاک سرکار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو چھوڑا ہے، میں وہیں سے بات کو شروع کر رہا ہوں. پڑھنا مجھے بابا محمد شاہ جی سے پہلے تھا، لیکن اب سبھی مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہیں. صورتحال ہے بھائی اصغر کو بھی لڑکے میں نیچے بٹھایا ہے، انہیں بھی جلدی ہے لیکن مجھے خود پہنچنا ہے. 8 سے 7 منٹ اور یہ آگے مدد. میرے پسندیدہ ذاکر جناب لیاقت سمدوانہ صاحب بھی بڑھ سر ممبر موجود ہیں میرے عقب میں. عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا، یہ ساؤنڈ والے بھائی صرف اس کی کو بند کر دیں. عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا. ایڈا سونا مجمع ہے، ایڈی سونی ذات مجمع ہے، کوئی رئی کے دانے برابر بھی نہ. گٹی سیدان شنیوٹ یا گرد و نواح کا میرا عزتداروں کا عزتدار شیعہ سنی بھائیوں کے مجمع میں کوئی رئی کے دانے برابر بھی ریکوائرمنٹ نہیں رکھ رہا کہ انج بولو یا انج بولو. اتنے بڑے پڑھنے والے ذاکرین میں علی عباس کی تو بساط ویسے بھی کچھ نہیں ہے. آپ دوسرا مصرع سن کے اگر مسکرا بھی دیں حسنین کے نانا کی شان میں تو مولا کی قسم میرے سفر دا موت پہ جائے گا. لیکن وہ بندہ مسکرائے جو سمجھے، جو نہ سمجھے وہ جو مرضی چپ رہے. مراضی ہوں سمجھ جاؤ تو مسکرانا اگر فیصلہ ہو. عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جیسے نبی سے پہلے مدینے کا حال تھا. میرے محترم صاحب جو مشکل بات کے خریدار بن کے بیٹھے تو ایسے ہی ایک شعر اور سن کر میں آپ کو سلام کروں. عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا. اجازت دیں بابا منظر شاہ جی بڑی جلدی کے ساتھ. جیسے نبی سے پہلے مدینے کا، جیسے نبی سے پہلے مدینے کا. 4 لائنیں اور سنو تو پھر فیصلہ کرتے ہیں. جیسے نبی سے پہلے مدینے کا. پہلے دوسرے اور تیسرے مصرع پہ آپ کو چھٹی، چوتھے مصرع پہ میرا حق بنے تو وہ رکھنا نہیں، بھلے مجھے دعا کی صورت میں دینا. سر جی مصرع عرض کر رہا ہوں کہ شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے. شیر زہرا تیرے معیار، مصرع کھولنے کا بھی وقت نہیں. اور چوتھا مصرع خود بتائے گا کہ وہ ہے کیا. لیکن صاحب ردیف ہے آگے نہ بڑھے. اب ردیف کا مزہ لینے منظر صدی آ کیسے رہی ہے. شیر زہرا آخری صف تک کے لیے میں گیا، آپ سوچ رہے ہوں گے میں چلا جاؤں گا. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. اور حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو، کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے. سمجھ گئے مل کے بولو نعرہ شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. حکم زہرا نے دیا سلام اللہ علیہ خلد کے دربانوں کو، کوئی شبیر کے زوار سے، کوئی شبیر کے زوار سے. گھٹو گھٹ ہنس تو صحیح کرما لیا میرا. کوئی بھیڑ تیرا میرا بات دے من شیر زہرا. شیر من جلدی تن تن شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، کوئی شبیر کے زوار سے. ہر جی سر سے ہونا ہے. یہ سیٹ بڑی قیمتی ہوندی ہے. یہ تو چوک بندہ ہوں جو ذاکر چھوڑی تو ڈاٹا لگ جائے. میں مصرع پڑھتا پیا. سر جی بطور خاص جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں میرے مولا کے عزادار، آپ دوسرے مصرع کا وزن کیجئے اور یہ آئیے گا. بطور مصرع عرض کر رہا ہوں کہ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. بھائی ہاتھ کھولیے گا، یہ ہاتھ کھولیے گا. کچھ مانگ ہی نہیں رہا تو کم از کم مطمئن ہو گئے تو مجھے دیکھیے میرے محترم بس مسکرا دیں ایسے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. پچھلے ذاکر دیواری تو کیوں پبا تے کھلوندا پیا کرما لیا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. عمر منقبت گوئی کا لیاقت صاحب نازک ترین مصرع میرے فیوریٹ ذاکر ہیں. میں مصرع آپ سے 2 پڑھ چاہتا ہوں. مصرع کے بعد مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ انکل جی بیٹھیے گا. تکلیف انکل جی پڑھنا نہیں ہے. میرے بزرگوں ذرا 1 منٹ واسطے کھلو جاؤ. بزرگوں میں تکلیف زندہ پڑا، لیکن اگر
اگر سواد نہ آوے تو میں کیا خدا دی قسم سواد نہ آوے. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, یہ کیسا حافظ ہے, بتاؤں کیسا حافظ ہے. جلال قاسم سروری کا شعر سناتا ہوں, جنہیں نہیں پتا ان کے لیے مسجود اس سے کہتے ہیں جس سے سجدہ ہو رہا ہو. اب میں بتاتا ہوں یہ حافظ ہے کیسا. ہاتھ کھولی میرا ویر, کیسا حافظ ہے. اور رکھ میرے سر پہ قرآن. جلال قاسم انڈیا سے فرماتے ہیں پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے, پاک دل ہو گئے ہم لوگ وفا لے آئے, اور دیکھ کر مفتی کے سجدوں کو یہ بولا مسجود تم سے کیا ہم نے منگایا تھا, یہ کیا لے آئے. بیٹھے مجھے میں کوئی مشکل بات ہے مل کے بولو سخیران کلندر. کیا تجھے مثال سنے, مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے وزیر کا مولا سمجھ کے. پچھلے ذاکرین کا ٹائم مجھے ملتا تو میں آپ کو بتاتا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا, اب حضوری شدی کی مجبوری تھی. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. مصر اصغر خان علی عباس اپنے قد سے بڑا پڑھ رہے ہیں, مجھے اب وقت کم ہے. مجھے وہ ورنہ اتنی تیزی میں کہیں دکھائی نہیں ہے سکبیر. مجھے وہ عقل کا اندھا, باقی نوکری انشاءاللہ 2 فروری آ سکرا. مجھے وہ عقل کا اندھا صابر جلدی. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ مجمع اٹھ کے بولے داد تھوڑی بات بڑی ہے. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے, علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. میں اپنی فوٹو بھیج دیتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. قاضی الفت دعا کریم ربی, یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. کتاب یاد ہے نکتہ. لیجئے پھر میں شعر پڑھ رہا ہوں, میرا بھائی مجھے نظر آ گیا. اور اب مصرے کا وزن کیجئے گا سامعین. مصرہ میرے قد سے بڑا ہے اور میں تمام اپنے شیعہ سنی بھائیوں کو ساتھ ملا کے پڑھ رہا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ جو اہل سنت بھائی مجلس میں آئے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ ہماری جان ہے. میں کلیجہ پھاڑ کے انہیں ویلکم کرتا ہوں. آخر یہ میرے مولا کا ذکر سننے آئے. ہم نے کب کہا کہ حسین صرف شیعوں کے ہیں. حسین تو ہر اس کے ہیں جس کے اندر ضمیر کی طاقت موجود ہے. میں مصرے 4 پڑھ رہا ہوں. لیاقت صاحب یہ دیکھیے یہ ممبر کے غلاف میں آتا ہے. اس سے اوپر بات کو نہیں. 28 صفر کی صبح ہو گئی تھی. انشولی شہدائے کربلا بارگاہ تھی. میرے پاس جناب ندیم سرور صاحب کو پڑھنا تھا. اصغر خان مولا کی قسم زندگی میں کوئی بڑی بڑی دادیں دیکھی ہیں, میرے مولا نے بڑا کرم کیا ہے, کوئی یہ چیز نہیں دیکھی. عزت حسین کی قسم وہ دعا بیٹھ کے سوچوں میری تھکاوٹ اتر جاتی ہے. جو آ گئے میں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں شیعہ سنی بھائیوں کا. مرزا صاحب مصرع مجھے پڑھنے دیں, مصرع خود بتائے گا کہ وہ کیا ہے. مولانا شمس تبریز کی مصرع. یہ کیمرہ مین مجھے بندہ بتائے تو ہاتھ نہیں اٹھاتا. جو نہیں آ سکے میں ان سے گلہ نہیں کر رہا, لیکن یہ جو بات کرتے ہیں میں نے رپلائی دے رہا ہوں. جو کہتے ہیں ہم نہیں گئے وہ یہاں آ ہی نہیں سکتے. ارے ہر بندہ فرش مجلس میں آ ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ مولانا شمس تبریز فرماتے ہیں مجلس کا تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں چاہتے. اے منکر اقرار علی ولی اللہ, دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتا. میرے مولا آپ کو سلام, میرے مولا آپ کو سلام. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بس 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 مولا آپ کو سلامت رکھیں. مولا آپ کا قدم قدم چل کے قبول فرمائے. یہ بہت اچھا پڑھنے والے میرے مولا کی مدد سرا انشاءاللہ میرے مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہیں گے اور یہ سلسلہ ذکر جاری و ساری رہے گا. ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی, ادھر سغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان. اس سے کم وقت میں اور کچھ کر بھی نہیں سکتا. قضا کی آخری ہچکی میرے محترم
بڑی نامہربان نکلی. بابا حسنین اکبر کے جملہ بدل کے رکھا. قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی, ادھر بیٹی کا خط آیا, ادھر بیٹے کی. جناب لیاقت صاحب کی تائید کرنا مولا کی قسم میرے لیے بہت بڑی سند ہے. ان کے حکم پہ پھر نہیں پڑھتا, میں شعر مکمل پڑھتا ہوں. اور بطور خاص یہ جو میری مائیں تشریف فرمائیں ان کے لیے. قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی, ادھر صغرا کا خط آیا, ادھر اکبر کی جان نکلی. اور مصرع ہے, نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی ماں نکلی. مولا کی قسم یہ آنسو گر گئے میرے حصے کی نوکری ہو گئی. تبرکن ایک جملہ زبان حال کا, ممبر کے خلاف میں آتے کوئی رئی کے دانے برابر بھی ٹارگٹ اپنے اندر نہیں ہے. مولا کی قسم وہ بتی اپنے اندر سے بھولتی ہے. وہ چیزیں بالائے طاق ہیں. یہ میری مخدومہ کی خیرات ہے, کسی کے کاسے میں کتنی, کسی کے کاسے میں کتنی. وہ خالی کسی کو بھی نہیں بھیجتے, ہر کوئی اپنی نیت کے مطابق لے جاتا ہے. میرے ساتھ میں ایک آنسو سے پہنچ جا رہا ہوں, یہی سلام کر لوں بس میرے مولا راضی ہو جائیں. نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی ماں نکلی. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, سیاہ رنگ کے کم تعداد میں چند خیمے, ان خیموں کے باہر ایک ضعیف جو قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا. تاریخ کہتی ہے اس وقت اس کے سینے میں اس کے اکبر کی برچی, اس کے اصغر کا تیر, اس کے عباس کے بازو, حبیب جیسے دوست کی جدائی, پتہ نہیں کتنی قیامتیں چل رہی تھیں. یا ایک اور مرزا صاحب قیامت ٹوٹی. ثابت بھائی کسی نے اس غریب کا شانہ ہلا کے کہا حسین اٹھ مدینے سے تیری صغرا کا قاصد. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس ایک آنسو, علی گرال اٹھ مدینے سے تیری بیمار بیٹی کا قاصد. یہ میرے مولا کے پنجابی جو مذہب خان ہیں ان میں تو مصائب کی خیرات ہی ایک اور ہوتی ہے. نسبتاً اردو پڑھنے والوں میں مصائب کم پڑھا جاتا ہے. اس کے باوجود کو یہ 1.25 گھنٹے کا مضمون ہے. میں کوشش کروں گا کہ 1.5 منٹ کے بعد میری یہی کوشش ہے کہ میں ممبر پہ نہ ہوں. اب ایک باپ سے میری بات ہے, جسے اللہ نے کم از کم بھلے ایک دن کی بھی بیٹی جیسی رحمت مرزا صاحب کی. پتہ چلا غریب کربلا نے سوچا میں تو وطن پہ ایک بیمار بیٹی بھی چھوڑ کے آیا. اب تڑپ کے اٹھے اور قاصد کی طرف دیکھ کے رو کے فرماتے ہیں قاصد میری صغرا خیریت سے تو تھی, اور قاصد میری بیٹی خیریت سے تو تھی. قاصد نے کہا مولا یہ نہیں جانتا, وہ خط دیا مولا یہ میں لے آیا. میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا. قبلہ لے کے سب تاریخ کہتی ہے خط لیا, حسین بادشاہ اپنے خیمے میں آیا اور ایک صدا بلند کی مدینے سے میری بیٹی کا خط آیا ہے, ہر بیوی میرے خیمے میں جلد سے جلد پہنچے, میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا ہوا ہے. تاریخ کہتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے تمام بیویاں حسین بادشاہ کے خیمے میں اکٹھا ہو گئیں. سب سے آگے شام کی قیادت تھی. اب نواب کربلا کے ہاتھوں پہ خط آیا. میرے مولا نے پہلے خط کو چوما, پھر آنکھوں سے لگایا, پھر خط کو کھولا. تاریخ کہتی ہے جس بادشاہ کے سر نے نیزے پہ قرآن پڑھنا تھا نا, آج اس بادشاہ میں حوصلہ نہیں ہوا کہ بہنوں کے سامنے وہ بیٹی کے لفظ پڑھ سکے. تاریخ کہتی ہے جب آنسو شروع ہوئے اور لفظ نہیں پڑھے تو شام کی قیادت نے اپنی چادر کا واسطہ دیا, بھیا مجھے بتا میری صغرا نے کیا لکھا ہے. عزت حسین کی عجیب فکریں تاریخ دے. تاریخ کہتی ہے جملے سننے کے بعد کہ شام کی قیادت کو غش آ گیا. پتہ نہیں ایک بھائی کیسے برداشت کرے, ایک باپ ان مسئلوں کو جملوں کو کیسے لے. بھیا میری صغرا نے کیا لکھا ہے. غریب کربلا کا بھائی اصغر ایک ہاتھ کمر پہ آیا اور رو کے فرماتے ہیں بہن عالیہ اگر حکم کیا تو سنو. خط میں سب سے پہلے میری بیٹی نے لکھا ہے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ. بابا مدینے سے یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے. تو بابا تیری صغرا کو دکھائی نہیں دیتا. بابا میں ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں. اور بابا مجھے روزانہ وہی دھمکی سننے کو ملتی ہے جو میری دادی زہرا کو ملتی تھی. صابر ویاسر سے بابا یہ شہر آج بھی سیدانیوں پہ کھل کے رونے نہیں دیتا. بابا میری غربت کا واسطہ مجھے سب بڑیاں سونیاں بڑیاں سونی ہنجو. اور بابا میری غربت کا واسطہ
مجھے صرف اتنا بتائیں میرا اصغر کونیا چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ بابا میری سکینہ کے حال کیسے ہیں، میری پھوپھیوں کے حال کیسے ہیں، میری ماؤں کے حال کیسے ہیں؟ 3 صفحات کا خط ہے، میں آخری 2 لائنیں پڑھ رہا ہوں۔ کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا، غریب کربلا کا ہاتھ کمر پہ ہے، رو کے فرماتے ہیں بہن عالیہ اتنا بڑا واسطہ دیا۔ پھر سنو اب خط کے آخر میں میری صغرا نے لکھا ہے بابا مجھے چاہے کچھ بتائیں چاہے کچھ نہ بتائیں، لیکن میری غربت کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتائیں میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے۔ او بابا میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے؟ تاریخ کہتی ہے حسین بادشاہ کا خیمہ نوحہ کنا تھا، علی کا لال روتا روتا باہر آیا، ہاتھ میں بیٹی کا خط ہے، علی کا لال روتا روتا باہر آیا، سامنے قاصد کھڑا تھا، قاصد نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا خط کا جواب، مولا خط کا جواب۔ وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ہائے بھی نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ رعایت ہوتی نہیں، یہ قیامت آمیز جملے ہیں۔ خط کا جواب، علی کے لال نے ایک بار خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھا، پھر خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھ کے صدیروں کے فرماتے ہیں واقعی چاہیے جواب، چاہیے کہ بڑا راوی کہتے ہیں علی کے لال نے قاصد کا بازو پکڑا، بیٹی کے خط کا جواب دینے کے لیے اسے وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی، اکبر کے سینے پہ خط رکھ کے فرماتے ہیں صغرا سے کہنا یہ ہے جواب، تیرا اکبر دولہا بن گیا۔ علی کی بیٹی